علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ اور ماننا بھی ہے کہ جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے. ایک تو وہ لوگ جن کی سیٹ ریزرو ہے، اہل کفر اور اہل شرک، کافر اور مشرک جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں. اگر اسی حالت میں دنیا سے گئے تو جہنم ان کے لیے ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان 199. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، کہ میرے بارے میں میرے آنے کے بعد کوئی بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سن لے اور ایمان نہ لائے، ایمان لائے بغیر مجھ کو آخری رسول و پیغمبر مانے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ جہنمی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ایک قسم کے جہنمی یہ ہیں جس کو ہم اور آپ جانتے اور مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا. لیکن دوسرے قسم کے وہ جہنمی بھی ہیں جن کا تذکرہ ہمیں شریعت میں ملتا ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جانے کے مستحق ہیں. جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے بخاری کی کتاب الاعتصام کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے جو نافرمانی کرے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی کون نافرمانی کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہی انکار کرنے والا ہے، یعنی وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے. تو اہل سنہ والجماعہ کا ہم اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے. ایک وہ لوگ جو کافر ہیں اور حالت کفر میں دنیا سے جائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جائیں گے، ان کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. دوسرے وہ لوگ جو کلمہ گو تو ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو انہیں جہنم میں ڈالے گا. وہ جہنم کے مستحق ہیں، کبائر کر کے گئے، صغائر کر کے گئے، ان پر استمرار رہا، اصرار رہا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. ایسے جہنمی جو توحید کے ساتھ دنیا میں تھے لیکن ساتھ میں بہت سارے گناہ کر ڈالے، کبیرہ گناہ کی، وہ مستحق ہیں. اللہ چاہے گا تو یوں ہی معاف فرما دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو جہنم میں ڈال کے دھلائی کرنے کے بعد توحید کی بیس پر نکال کے پھر جنت میں ڈالے گا. اس میں چانس ہے مسلمانوں کے لیے کہ توحید اگر سیف ہے، محفوظ ہے تو وہ جنت میں جائے گا کبھی نہ کبھی. جیسا کہ اللہ کے نبی کی کئی حدیث میں ہے، کتاب التوحید وغیرہ کی کئی ابواب میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اصول بنا رکھا، حق ہے کہ جو کلمہ کو توحید پرست انسان ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور ڈالے گا. اور ایسی بہت ساری تفصیلی روایات ہیں. بہرحال یہ دو تمہیدی بات ہم نے ایک تمہیدی بات سمجھ لی کہ جہنم میں دونوں طرح کے لوگ جائیں گے، یعنی مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے. یہ بات ہمیں جاننے کی ہے. اب اگر کچھ مسلمان اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ابا اماں مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بستی میں گاؤں میں پیدا ہو گئے تو جنت تو ہمارے لیے ہے اور جہنم تو ان کے لیے ہے، تو یہ غلط ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو دنیا بھر کے عیش و آرام بھول جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ایک ایسا انسان قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑے عیش و آرام دیکھے ہوں گے، دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں کو اس نے پایا ہوگا، دیکھا ہوگا، مزے لیا ہوگا. ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک غوطہ لگا کر اس کو نکال لیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہاری دنیا کیسی تھی؟ وہ ساری دنیا کی نعمتوں کو بھول جائے گا. ایک لمحے کے لیے ایک غوطے میں سارا نشہ اتر جائے گا، ساری دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو دوڑ بھاگ ہے، سب کچھ ختم، بھول جائے گا کہ دنیا کیا چیز ہے. وہی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دنیا بڑی تنگ دامنی میں گزری ہوگی، بڑی مشکلوں سے گزری ہوگی، ایمان کے ساتھ گزری ہوگی. اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ڈلوائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا تمہاری دنیا کی زندگی کیسی تھی، دنیا میں تم نے کیسی کیسی مشکلیں جھیلی؟ وہ کہے گا اللہ بڑے آرام سے بڑی اچھی سی زندگی گزری. دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا جنت کے ایک دیدار کرنے کے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، عقیدہ اچھا ہے، تو اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو کیا ہو جائے گا بعد میں جنت میں؟ نا ایک لمحے کے لیے بھی گئے تو حالت بگڑ جائے. اور یہ دادا گیری کہ ہم تو توحید پرست ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی چکنا چور ہو جائے. قبر کے دبوچ کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، منکر نکیر کی ہیبت کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. کیسے کہتا ہے؟ وہ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، خوش ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے. جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں ہم نے سارے عالم میں سب سے بہتر بنایا ہے. اس کے بعد وہ دعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت و پھٹکار لگائی ان کے بدعمالی و بدعقیدگی کی وجہ سے کہ قیامت تک کے لیے وہ لعنت ہوئی. مسلمانوں کو ان ساری گزری ہوئی اقوام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے. شکر ہے اللہ کا کہ ہم توحید پرست ہیں، احسان ہے اس رب ذوالجلال کا کہ اس کے آسمان کے نیچے اس کی زمین پر ہم پلتے ہیں، اسی رب کا قرب آتے ہیں. اور یہ اللہ کی خاص توفیق سے ہی مناسب ہے، ممکن ہے. ورنہ اسی زمین پر کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 101، اس کے بعد 101 کا آخری ٹکڑا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کسی کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو وہ تمہیں ایسے ایسے کھیل میں پھنسائیں گے کہ تم اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور چوکنا کیا اے مسلمانوں قیامت تک تم یہود و نصارہ سے چوکنا رہنا، ان سے دھوکہ نہ کھانا. یہ تمہیں کافر بنا کے ہی چھوڑیں گے، پوری کوشش رہتی ہے کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. اب اللہ رب العالمین کے مسلمانوں سے کہتا ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم پر اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور میرا نبی میرا پیغمبر تمہارے درمیان رہتا ہے، تم اس کو سنتے ہو، اس کی باتوں کو جانتے ہو، اس کے بعد بھی تم اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، تم اس کے بعد بھی اپنے نبی کو چھوڑ دیتے ہو. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تو تمہاری کہانی ہے، یہ تو تمہاری ہسٹری ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. جو اللہ رب العالمین کو پکڑ کے رکھے گا، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط بنا لے گا، وہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا جائے گا، اسی کی رہنمائی کی جائے گی. اس آیت سے مفسرین نے ایک مسئلہ نکالا اے دنیا کے لوگوں کبھی یہ فخر نہ کرنا میں اگر چاہتا ہوں تبھی میں صراط مستقیم پہ چلتا ہوں. اللہ کی قسم ہے یہ رب ذوالجلال آسمان کے اوپر عرش کے اوپر
فیصلے کرتا ہے، اسی کی توفیق سے کسی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے تو ایمان کی حالت بڑھتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے تو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، وہی توفیق دیتا ہے تو نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، وہی توفیق دیتا ہے اسلام پر چلنے کے لیے تمہیں طاقت اور ہمت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ موڑ کر لے کر چلا جاتا ہے، اسے رہنمائی کر دیتا ہے۔ آج لوگ مسجدوں کے پڑوسی ہو کر بھی مسجدوں میں نہیں آ پاتے، آج لوگ مسجدوں کے متولی ہو کر بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آ پاتے، آج لوگ حافظ قرآن ہو کر بھی نماز کے پابند نہیں ہو پاتے، آج لوگ احادیث کا ذخیرہ سینوں میں رکھنے کے بعد بھی با اخلاق نہیں ہو پاتے، آج لوگ اہل حدیث ہونے کے بعد بھی عقیدے پہ نہیں آ پاتے، آج لوگ مسلمان ہو کے بھی اسلام پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے توفیق ہی چھین لی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا اس روئے زمین پر انسانیت کی پیدائش سے لے کر قیامت تک ساری برائیوں کی جڑ ایک ہی چیز ہے، کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے انسان دل لگا دے ایسے جیسے اللہ سے لگانا تھا، یہی برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کہا اصل مادۃ الشر فی العالم، پوری دنیا میں برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان غیر اللہ سے ایسے رشتہ مضبوط کر لے جیسے اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ آج ہم سب یہی کر بیٹھے، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہے، اور جہاں ہمارا رشتہ اللہ سے دکھتا ہے وہاں بھی بہت کمزور ہے، اس کی رسی بہت مضبوط نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کے فوراً بعد دو مشہور آیت آتی ہے جو ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، ہر خطبے میں میرے نبی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ایک دو دن کا نہیں، ایک دو رات کا نہیں، ایک دو ٹائم کا نہیں، ایک دو مہینے کا نہیں، ایک دو سال کا نہیں، ایک دو عمر کا نہیں، بچپن کا نہیں، صرف جوانی کا نہیں، صرف بڑھاپے کا نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کے ہوش سنبھالنے سے لے کے انسان جب تک دنیا میں سانسیں لے رہا ہو اللہ رب العالمین سے رشتہ بنا کے رکھے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی جب اسلام کے مطابق گزاریں گے، اسلام کے موافق ہی تمہارا خاتمہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو مرنا تو مسلمان بن کے مرنا ہے۔ اچھا اپنے آپ سے سوال کرو، کون نہیں چاہتا کہ میں مسلمان بن کے اللہ رب العالمین کی پہنچ جاؤں؟ لیکن یہ اپنے بس میں ہے؟ اس ٹائم کسی کے بس میں ہوتا ہے؟ نہیں۔ کلمے کی تلقین کی بات کہی گئی ہے حدیث شریف کے اندر تاکہ انسان کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت کی شرح میں بتلایا، کہا کہ انسان پوری زندگی اسلام کے مطابق عمل کرے، خاتمہ انشاءاللہ اسلام کے مطابق اللہ کی توفیق سے ہو جائے گا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، دنیا میں ربی اللہ، دنیا میں دینی الاسلام، نبی جنا محمد، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جواب کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے کیا؟ لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو یہ جواب معلوم ہے وہ قبر میں آسانی سے منکر نکیر کو جواب دے جائے گا؟ نہیں، یہ جواب تو کافروں کو بھی معلوم ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، نیک بن کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ مضبوط بات کہنے کی توفیق انہی کو عطا فرمائے گا۔ ایسے زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی تو خاتمہ بھی اچھے سے ہوگا۔ حق کا تقاتہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔
مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس اللہ کی ہمیشہ فرما برداری کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے. یطاع فلا یعصى، اس کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اس اللہ کا ذکر کیا جائے، اس اللہ کو بھولا نہ جائے. جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہو، جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط بنا کے رکھے. یہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے. ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بنا کے رکھے. یہ راستہ چھوڑ کے دائیں آج ہم خصوصاً اہل حدیثوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا گاؤں الحمدللہ اہل حدیثوں میں. ہماری سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھول گئے، اتنے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہے اور برائیوں کی جگہ سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تبھی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. یہ ساری باتیں میرے نبی نے خود بتائیں اور آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر بی، میں سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس کا فخر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ساری انسانیت کے اور سارے آدم کے اولاد کے سردار نہیں بلکہ سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں. سید الانبیاء بھی ہیں، امام الرسول امام الانبیاء بھی ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانا ہے. آپ علیہ وسلم کا جنت میں جانا یقینی ہے. بلکہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اس روئے زمین پہ، اس پوری کائنات میں، اس پورے برہمانڈ کے اندر جتنی گیلیکسی ہو سکتی ہے، جہاں تک بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ چہیتی اور پیاری چنیدہ اللہ رب العالمین کی کوئی مخلوق ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ آپ کا رتبہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کا رشتہ دیکھیے اللہ رب العالمین سے کیسے مضبوط ہے. اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نمازوں میں دیر تک تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے نبی روتے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے تعلق سے آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ ہی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی جس گھر میں حجرے میں رہتے تھے کئی دن گزر جاتے تھے چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا کہ اکثر و بیشتر رات میں اندھیرا ہوتا تھا. 2 مہینہ گزر جاتے تھے، پانی اور کھجور پر بسیرا کرنا پڑتا تھا، گزارا کرنا پڑتا تھا. لوگ تحفے تحائف دیتے، اسی کو کھا کر زندگی گزارنی پڑتی تھی. حضرت عائشہ کا بیان ہے اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے حتی تورم قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم میں سوزن آ جایا کرتا تھا، ورم آ جایا کرتا تھا. اور ایک روایت کے مطابق پیر پھٹ جاتے تھے. کسانی کرنے کی وجہ سے نہیں، کھیت میں چلنے کی وجہ سے، مزدوری کرنے کی وجہ سے نہیں، عبادت کرنے کی وجہ سے، کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا ہے. ایک طرف وہ دیکھیں رسول پاک کا رشتہ اپنے اللہ سے، اور پھر ان کا اسٹیٹس دیکھیے اللہ کی نگاہ میں کس لیول کے انسان ہیں، اس کے باوجود اللہ کے لیے کتنی عبادتیں کرتے ہیں. صدیقہ عائشہ نے پوچھ لیا اے میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے 2 گناہ معاف فرما دیے، پھر یہ تکلف کیوں، پھر اتنی ساری نمازیں کیوں، پھر یہ نمازوں میں ایسے رونا جیسے کہ ہانیوں میں پانی ابل رہا ہو، پھر یہ نمازوں میں 2 3 پاروں کی تلاوت کیوں، اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں، جبکہ اللہ نے آپ کو تو معاف فرما دیا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ کے نبی کا وہ تاریخی جملہ یاد کریے. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی
سے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میری پیاریوں چہیتی بیوی، اے صدیقہ عائشہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، کیا میں یہ ساری عبادتیں کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ کی شکر گزاری میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے بغیر دنیا میں جب پیدا کیا تو میرا ماں دنیا سے جا چکا ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے جا چکی ہے، میں نے ایسی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں عزت دی، اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اتنا رتبہ مقام عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین مجھے دنیا میں اتنا عطا فرمائے گا کہ میں راضی ہوں، میں آخرت میں اتنا دیا جاؤں گا کہ راضی و خوش ہو جاؤں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے، اس لیے صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 7 لوگ جن کو سایہ نصیب ہوگا جس دن لوگوں کی کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی، اس میں سے اللہ کے نبی نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا رجل قلبه معلق بالمساجد، یہ رشتہ ہی ہے اللہ رب العالمین سے کہ انسان ایک وقت کی پڑھا ہے، گھر گیا اپنے کام کاج میں، اپنے بیوی بچوں میں، لیکن اس کا دل لگا کہ اگلی نماز پڑھنے والا ہے، ایسا ہمیں شیڈول بنانا ہے کہ اگلی نماز چھوٹنے۔ رجل قلبه معلق بالمساجد، یہ اللہ سے رشتہ ہی ہے جو مضبوط ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کہا کلا لا تطعه واسجد واقترب، اے میرے محبوب آپ سجدہ کیجئے اور اپنے اللہ کے قریب ہو جائیے۔ گویا کہ اللہ نے یہ بتایا کہ میرے بندو میرے قریب آنا چاہتے ہو، چہیتے بننا چاہتے ہو تو سجدہ کرو۔ اسی لیے صحیح مسلم کی 438 نمبر پر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، ایک انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ فِيهِ، تو سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو۔ کہ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وَاسْجُدْ وقت ہے، یعنی اللہ سے رشتہ بنانے کے لیے زیادہ سجدے کرنے پڑیں گے، اور سجدہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے بندگی کا اظہار کریں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی لا کر دیتے، اللہ کے نبی کی ضرورت کے وقت میں اللہ کے نبی کے دائیں بائیں وہ صحابی کھڑے رہتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے وہ صحابی بھی دائیں بائیں کہیں سو جاتے، تاکہ رات میں اللہ کے نبی کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ آواز دیں اور میں سن لوں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ایک دن اللہ کے نبی خوش ہوئے کہ میرا صحابی ہے، دل و جان سے میری خدمت میں لگا ہوا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، اگر تم کچھ چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا فرمائے گا۔ صحابی بھی بہت ہوشیار، مادیت پرستی کے زمانے سے بہت دور، آج سے 14 صدیوں کی پہلے کی بات ہے، صحابہ کرام کے ایمان پر شک و شبہ کرنے والے لوگوں کے لیے اس صحابی کا یہ جملہ تماچا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں سوچنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانگنا ہے جو مانگو، صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں بلکہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، آپ کا قریبی بننا چاہتا ہوں، اللہ سے یہی دعا میرے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ کیا صحابہ سے دنیا نہیں مانگی؟ جبکہ صحابی جانتے ہیں کہ میرے نبی کو اللہ نے کہہ رکھا کہ اگر آپ دعا کرو تو پہاڑ کو بھی مسونہ بنا دو، لیکن صحابی نے دنیا نہیں مانگی، دنیا کی کوئی جاہ و حشمت کی چیز نہیں مانگی۔ صحابی جانتے ہیں سب سے ٹاپ چیز ہمارے لیے کیا ہے، اصل کامیابی میرے لیے کیا ہے، جنت مل جائے اور جنت میں نبی کا ساتھ، نبی کے
पड़ोसी बन जाए, इससे बड़ी नेमत क्या है। साहबी ने वही चीज मांग ली, अल्लाह के नबी ने पूछा इसके अलावा कुछ कहा नहीं, अल्लाह के नबी बस इतनी चीज। अब अल्लाह के नबी ने कहा था कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें, अब अल्लाह के नबी ने देने का जो वादा किया था कैसे दे रहे, इस हदीस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बी ग्रुप वाले इसको बहुत गलत तरीके से पेश किए। अल्लाह के नबी से जब सहाबी ने मांगा अल्लाह के नबी जन्नत चाहिए और वो भी जन्नत में आपका पड़ोसी होना, अल्लाह के नबी ने फरमाया फअइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, ऐ मेरे प्यारे सहाबी अगर तुम्हें जन्नत भी चाहिए और जन्नत में मेरे पड़ोसी बनना चाहते हो तो अपने आप की मदद करो और मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर सकूं। कैसे? बिकसरतिस सुजूद, मेरे रब के लिए सबसे ज्यादा तुम सजदे करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदे करो, यानी नेकियां करो। अपने नेकियों के वसीले से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक चीज मांगो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा अल्लाह ताला तुम्हारे नेक अमाल के बदले में तुम्हारी ये मुराद पूरी फरमा देगा। इसमें दो वसीले का जिक्र भी है, एक ये इंसान अपनी नेकियों के वसीले से अल्लाह से कुछ मांगे, दूसरा ये कि जिंदा शख्स सामने कोई मौजूद हो तो उससे आप दुआ के लिए कर सकते हैं, ये भी एक वसीला है जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। इस हदीस में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया ज्यादा से ज्यादा सजदा करो, अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इस सिलसिले में एक और कड़ी कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 155, 56, 57, वो मशहूर आयतें जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपकी जिंदगी की मुसीबतों, मुश्किलों, नुकसान, घाटे की हिकमत और राज को बताया है और ये बहुत मानाखेज है। अल्लाह ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, सिर्फ आजमाऊंगा नहीं, उलमा जानते हैं वलनब्लुवन्नकुम का माना क्या होगा, जरूर भी जरूर मेरे बंदों मैं तुम्हें आजमाऊंगा। आजमाइश का तरीका मुख्तलिफ होगा, कभी डर के जरिए से, कभी भूख के जरिए से, कभी किसी फैमिली के मेंबर को उठाकर उसको मौत देकर, कभी माल में नुकसान देकर, कभी तुम्हें परेशान करके आजमाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जो सब्र करेगा उसके लिए बशारत। अब सब्र किस तरीके से करना है वो पैगाम दिया जा रहा है और इसी पैगाम में छुपा है कि एक मुसलमान को अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की तालीम कैसे दी जा रही है। हम और आप रिश्तों से बंधे हुए हैं, दुनिया में भी हमारे रिश्ते हैं, बस्तियों में रहते हैं, जंगलों में नहीं रहते। सुबह शाम सुनते हैं कि आज फलां का इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, आज ये मुसीबत, आज ये मुसीबत, चारों तरफ परेशानियां, अपने में नहीं तो गैरों में, गैरों में नहीं तो उनके अलावा सब जगह आपको मुसीबतें, परेशानियां, मौत की खबरें मिलती हैं। यानी कि कुरान जो ये जुमला दे रहा है, ये जुमला पूरी जिंदगी एक इंसान मुसलमान को काम आने वाला है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन सब्र करने वालों के लिए बशारत है कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं, हम उसी अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम उसी अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, हम उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने जान माल को कुर्बान करने वाले हैं और हमें मरने के बाद तो अपने उसी अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे सब्र करने वालों को बशारत सुना दीजिए और आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, यही वो मेरे नेक बंदे हैं जिनको उनके रब की तरफ से नवाज़िशात मिलती हैं और अल्लाह की तरफ से रहमतें मिलती हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये तीन बात अल्लाह की, ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सिर्फ मौत में नहीं, हर मुसीबत के वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। आमतौर से सिर्फ मौत में इसको पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और यहाँ पढ़ना भी चाहिए, यहाँ पढ़ना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो भी आपको मुसीबत लगे आप इसको पढ़ सकते हैं।
اذا اصابتهم مصیبہ، اور اللہ نے مصیبت کی تفصیل اس سے پہلے والی آیت میں بتا دی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بہت سا مال کا گھاٹا ہو جائے، اچانک آپ کو خبر میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایکسیڈنٹ کی انا للہ، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی مر گیا، اس کا مطلب یہ نہیں۔ آج ہم لوگ صرف مرنے پر اس کو پڑھتے ہیں نا، اور اسی جہالت کی وجہ سے نقصان یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے مرض کے بارے میں اچانک خبر سنیں کہ فلاں صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سامنے والا آپ کو تھپڑ مارتا کہے گا لگ رہا ہے مرنے کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہاں موت پہ اس کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہر مصیبت پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس انا للہ و انا الیہ راجعون کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں توحید ہے، اقرار ہے اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کا، انسان سرنڈر کر رہا ہے، اللہ دنیا کے سامنے خود کو سرنڈر کر رہا ہوں، اے اللہ دنیا جائے میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تو ہمارا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا مال نقصان ہوا تو کیا ہوا، وہ تو تیری طرف سے تھا، میرا بیٹا گیا تو کیا ہوا، وہ تو تیری طرف سے تھا، میرے والدین گئے تو کیا ہوا، وہ تو سب تیری طرف سے تھے، انا للہ، اے اللہ یہ ساری دنیا کی چیزیں اگر چھن گئی، آزمائش کے طور پہ ہی گئی تو کیا ہوا، اے اللہ میں خود تیرا ہی ہوں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اس پوری آیت کو اللہ نے صرف انا للہ میں بیان فرما دیا ہے، اور آگے کیا وہ انا الیہ راجعون، آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان مرے گا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ مرے گا تو جائے گا کہاں، وہ الیہ راجعون، یہ دو عقیدے ہیں کہ مرے گا، راجعون مطلب لوٹنا، آئے ہیں تو لوٹ کے جائیں گے، کیسے لوٹیں گے، کوئی اڑ جائے گا نہیں، مرنا ہوگا، مر کے پھر ہو جائے گا، راجعون اللہ کی طرف جائے گا، مرنا بھی ہے اور پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہی ہے، اس لیے دنیا کے لوگ جو کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ لوگ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ کیا اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم پڑھتے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، پلٹ کے ہمیں اسی اللہ کی طرف جانا ہے، اتنا جامع و معنی کلمہ ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، ایک تابعی سلف میں سے، فرماتے ہیں لم یعطا هذه الکلمات نبی قبل نبینا، اے مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ، یہ جملہ ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں دیا تھا۔ اگر یہ جملہ یعقوب علیہ السلام بھی جانتے تو یوسف علیہ السلام جب ان سے غائب ہو گئے تھے، ان کے بھائیوں نے پوری کہانی بنا لی تھی، یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر آنکھوں کی بینائی کھو چکے تھے، یعقوب علیہ السلام یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف، قرآن میں اللہ نے بیان کیا یعقوب نے یہ کہا تھا یا اسفا علی یوسف، یوسف کے کھو جانے پہ مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا غم ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھی دیا ہوتا تو یا اسفا علی یوسف نہ کہتے، وہ بلکہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا جامع اور معنی کلمہ ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین میں سے وہ کہتی ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا مجھے لگتا تھا میری دنیا اجڑ گئی، اب میرے شوہر سے اچھا کوئی ملے گا ہی نہیں، لیکن میں نے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے یہی پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیری طرف پلٹ کے آنے والے ہیں، میرا محبوب گیا ہے، ہم بھی آنے والے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرما میری اس مصیبت میں، اے اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میری یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جو میرا خیال تھا کہ میرا شوہر سب سے بہترین انسان ہے، اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، میں کس سے اب شادی کروں گی، رب العالمین نے دعا قبول فرمائی تو میرے شوہر سے لاکھ گنا کروڑہ گنا بہتر انسان سے میری شادی کروا دی، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیوی بن گئی۔ بہت مانا ہے ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، یہ ہر موت کی خبر کے وقت ہم جملہ کہتے ہیں، اور اس میں اللہ کا رشتہ انسان سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس کیا ہے کہ ہمیں عربی آتی نہیں، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی بھی نہیں آتا، ہمیں اللہ اکبر جو اذان ہوتی ہے اس کا بھی معنی نہیں آتا،
ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی نہیں آتا، ہمیں لا حول ولا قوت کا معنی نہیں آتا، ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا معنی نہیں آتا، ہمیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا معنی نہیں آتا، ہمیں غفران کا معنی نہیں آتا، یہ دعاؤں کا معنی بھی ہمیں نہیں آتا، اور ہم ہیں مسلمان اور توحید پرست، جنت میں جائیں ہوتا ہے، یہی ہمارا مطلب ہے۔ لیکن اپنی ایمانی کیفیت اور لیبل چیک کریں تو ہم کچھ نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ہی جھوٹے کہلا رہے ہیں، ہم ہی سب سے مضبوط ہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط ہے۔ اب چلیے تقریباً 20-25 منٹ اور انشاءاللہ دو چار برائیوں کا تذکرہ کروں، یہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو، یہ پہلی پوائنٹ کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی، 4 پوائنٹ اور۔ نمبر 2، اللہ سے رشتہ جب مضبوط ہوگا تو انسان شرک نہیں کر سکتا، اس پوائنٹ کو اس سے ملا کے جوڑیے، انسان شرک کر ہی نہیں سکتا، شرک کرنے کا مطلب ہی ہے جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایسے ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اس آیت میں وہ بھی جواب مل گیا جو ہمارے مسلمان کچھ بہت ہوشیار، نمازی، پرہیزگار، ذمہ دار مسلمان کرتے ہیں مولانا کو بلا کے تقریر کرانے سے کیا فائدہ؟ کس کو نہیں پتا نماز پڑھنا چاہیے، کس کو نہیں پتا پردہ کرنا چاہیے، کس کو نہیں پتا کہ تعویذ نہیں پہننا چاہیے، کس کو نہیں پتا کہ نشہ کی چیزیں نہیں کھانی پینی چاہیے، کس کو نہیں پتا کہ چرس گاجا بھانگ آنکھ شراب یہ سب نہیں پینا چاہیے، سب کو پتا ہے، تو بار بار کیا کہلوانے کی ضرورت ہے؟ مولانا کو بلاؤ، پھر خرچہ کرو، کھانا کھلاؤ، کیا فائدہ اس کا؟ اللہ نے ایسے لوگوں کے منہ پہ بہت زوردار تماچا، اور اگر تماچا محسوس نہ ہو تو سورہ انفال کی آیت نمبر 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، 4 بار پڑھو، 5 بار پڑھو، پڑھنا نہیں آتا اپنے گھر میں چھوٹے سے بچے جس کو قرآن پڑھنا آتا اس سے پڑھوا لو، اور تماچا محسوس کرو جس کا یہ خیال ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اے مسلمانوں جب بھی قرآن کی آیتیں اور میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، بیان کی جائیں گی، اللہ کا قرآن کہتا ہے زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ اب کہہ دو کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے دوسری جگہ جواب دیا ایسے لوگوں کے منہ پہ تالا لگا دے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے مولویوں، اے علماء کرام، اے دین کے ذمہ داروں، جانکاروں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، لوگوں کی اس طرح کی سطحی باتوں کی پرواہ نہ کرو، یقیناً نصیحت کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا نہیں فائدہ ہوتا ہے تو اس کو 2 بات کہیں گے، نمبر 1 تم کہتے ہو نہیں ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فائدہ ہوتا ہے، بات تمہاری جھوٹی ہے، اللہ کی جھوٹی ہے، مسلمان کہے گا اس انسان کی جھوٹی ہے، اللہ کی بات صحیح ہے۔ دوسری بات اگر کوئی کہتا نہیں فائدہ ہوتا اور ضد پہ اڑا ہوا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں بات تو صحیح، تمہیں نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا مومن کو فائدہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تم منافق ہو سکتا ہے تم فاسق ہو، تو تمہیں تو نہیں فائدہ۔ اگر تمہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت سن کر اور نصوص شرعیہ کو سن کر، دین و ایمان کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر تمہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ اور اس طرح کے دینی پروگراموں کو بند کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں مومن کی ایک صفت بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن لوگ ہمیشہ اپنے اللہ رب العالمین پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کے لیے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا رشتہ اس سے مضبوط ہو جس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ کا رشتہ ان سے صحیح نہیں،
بھروسہ کے لیے رشتہ کا مضبوط ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا عبادت ہے، اور اس رشتے کو مضبوط، اس عبادت کے لیے انسان کو اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ضروری ہے۔ یہی رشتہ کمزور ہے، اسی لیے مسلمان اہل حدیث ہونے کے بعد بھی اونا ٹونا نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر اپنے بچوں کو تعویذ والے مولویوں کے پاس لے کر چلا جاتا ہے۔ بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پر، بھروسہ نہیں قرآن کی آیتوں پر، بھروسہ نہیں ہے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر، آپ کی تعلیمات پر۔ آپ نے جو باتیں بتائیں ان کو تصدیق نہیں کر پا رہا ہے، اس کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من اتا عرافا او کاہنا، جو بھی مسلمان کسی غیر کے دعویٰ کرنے والے، کل کی بات بتانے والے، جو کسی بغیر دیکھی ہوئی بات کو سینہ ٹھوک کر بتانے والے کے پاس گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانے کے بعد فسألہ، صرف سوال کر لیا، بابا جی آئے ہیں آپ کے یہاں، میرا بیٹا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم اس کے لیے آپ سے حل چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی تعویذ واویز ہو تو بنا دیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے صرف یہ سوال کر لیا، ابھی تعویذ لیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، صرف سوال کیا ہے، ابھی تعویذ ملی نہیں، پہنا بھی نہیں، صرف گیا سوال کیا اور اپنا مقدمہ رکھا۔ سوال کرنے پر ہی علماء نے بیان کیا اس حدیث کے مطابق اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن سوال کے آگے بابا نے فوراً جواب دینا شروع کر دیا، ہاں آپ کے بیٹے پہ، آپ کی بہو پر، آپ کی بیٹی پر، آپ کے شوہر پر کچھ کیا دھرا ہے، مجھے لگتا ہے گھر کے کسی آدمی نے ہی کیا ہے۔ اب بابا نے حل بتا دی، بیماری بتا دی۔ اب آدمی فرماتا ہاں بابا صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے دیورانی ہماری کی ہوگی، لگ رہا ہے ساسو ماں نے کیا ہے، لگ رہا ہے کہ فلاں نے کیا ہے، اس کی بات کو تصدیق کر دیا، بابا کی بات کو آپ نے ویریفائی کر دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، میرا نبی فرماتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے اس لیول تک باباؤں کے پاس جا کے سوال بھی کیے اور اس کے بعد ان کے جوابات سے اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیا، غیب کی باتوں پر تصدیق بھی کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے قرآن کریم کا انکار کر دیا، اس نے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا۔ ساری شریعت بنیا بیٹھ، صرف سوال کیا تو کیا گناہ؟ 40 دن کی نماز نہیں۔ ابھی چندے کی بات ہو جائے، 100 روپیہ آپ دیں اور میں کہہ دوں کہ 100 روپیہ آپ دے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ آپ بےایمان، آپ مجھے جانے نہیں۔ تکلیف یہ ہوگی کہ میرا 100 روپیہ کیوں نہیں قبول ہوگا اس کا، اور یہ تکلیف کتنی بڑی ہے بتاؤ، کہ میری عبادت، میرا چندہ، میرا مال قبول نہیں کیا جائے، نہیں کیا جا رہا، یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ کتنی بڑی تکلیف ہے؟ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دے رہا۔ قرآن پڑھو، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو واقعہ ہے، اس میں جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کیوں قتل کیا؟ کہ میری قربانی نہیں قبول ہوئی، تیری کیسے ہو گئی؟ یہ بہت بڑا درد ہے۔ اسی لیے امت اسلامیہ کو یہ امور غیبیہ سے باخبر نہیں کیا گیا کہ تمہاری نماز، دنیا میں فیصلے نہیں ہو رہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، قربانی قبول ہو رہی کہ نہیں، بس کرنے کے لیے شریعت نے بتا دیا کہ ایسے ایسے کرو، اچھے طریقے سے کرو، نبی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، یہ طریقہ بتا دیا، لیکن ڈیسیژن نہیں دیا جا رہا، رزلٹ نہیں دیا جا رہا۔ ہاں 25 لوگوں نے نماز پڑھی، 20 کی نہیں قبول ہوئی، 5 کی ہوئی، یہ بہت بڑا درد ہے، انسان قتل کر دے گا، اسلام میں نہیں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا کے صرف سوال کرے، کوئی اماں جا رہے، کوئی بیٹی جا رہی، کوئی بہو جا رہی، کوئی دادی جا رہی ہیں، اور برا نہ مانیے اہل حدیث لوگ چپکے چپکے باباؤں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس، دیوبندی گروہ باباؤں کے پاس، ان کے پاس، ان ٹھگنے والوں کے پاس، مزاروں پہ بھی جا رہے ہیں۔
یقین نہیں آئے گا لیکن آپ تھوڑا گہرائی سے دیکھیے، سچ میں داخل ہے۔ ہمیں تو ایک مدرسے کے ناظم صاحب کے بارے میں معلوم ہوا، مدرسہ اہل حدیث ناظم صاحب ہیں، ان کی بیٹی کو آسیب کی شکار ہو گئی۔ ایسا لگنے لگا کہ ہاں ان کے ساتھ جنون کا معاملہ ہے۔ ایک بار بھی کسی اہل حدیث عالم سے ایک بار بھی رقیہ شرعیہ نہیں کروایا، پروفیشنل بابا کے پاس لے کر چلے گئے، تعویذ بنا کے دے دیا۔ میں نے ذاتی طور سے جب ٹوکا اور منع کیا تو جواب کیا ملا؟ کیا اپنی بیٹی کو مار ڈالوں؟ ساری اہل حدیث سے تحریر ناجیز اور ایسے بہت چور ہیں اپنی جماعت میں۔ اور لاؤ بی اور ڈی گروپ کی بہویں، آپ کماؤ حیدرآباد، کماؤ دبئی اور سعودی، آپ کی بیوی جو ہے بابا کے تعویذ لالا کہ اپنے بیٹے کو علاج کر دے، سارا ایمان دیکھ گیا۔ اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، توکل نہیں ہے، اسی لیے تعویذ گنڈے کی طرف جا رہے۔ میرے بھائیوں، بس معمولی سی بات ہے، تعویذ حرام ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ علاج کے لیے اسلام نے دو طریقہ بتایا ہے، ایک شرعی طریقہ ہے اور ایک دنیاوی مجرب طریقہ ہے۔ شرعی طریقہ یہ کہ رقیہ شرعیہ کیا جائے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کیا جائے، اور دنیا والوں نے تجربے سے، سائنس نے، ڈاکٹروں نے تجربے سے جو دوائیں بنا دی ہیں اور سرٹیفائیڈ کر دیا، اس کے ذریعے سے بھی علاج کیا جائے۔ ان دونوں ذریعوں کے ذریعے سے علاج کیا جائے تو انسان شرعی علاج کر رہا ہے، لیکن جس چیز کو شریعت نے بھی نہیں بتایا کہ اس سے علاج کرنا چاہیے، جس چیز کو تجربہ بھی نہیں بتا رہا ہے، دنیا کے ماہرین بھی نہیں بتا رہے کہ اس سے علاج کیا جانا چاہیے، اس سے آپ علاج کر رہے ہو تو گویا کہ آپ شرک اصغر کر رہے ہو۔ اور اگر آپ نے ان تعویذوں پہ بھروسہ بھی کر لیا کہ شفا یہیں سے ملنے والی ہے تو شرک اکبر کر رہے ہو۔ اتنی معمولی سی بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اکل الیہ، جس نے تعویذ، گھوگا اور دھاگے اپنے بچوں کے گلے میں، پیر میں، کمر میں کہیں بھی باندھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے بھروسہ اپنے رب سے چھوڑ دیا، اب اللہ اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا بھروسہ اس سے جڑ گیا، اب اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ بڑی گندی بھروسہ اللہ سے ٹوٹتا کیوں ہے؟ رشتہ مضبوط، اللہ سے رشتہ مضبوط ہی نہیں، اور مضبوط کیسے ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 3 میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرنے سے اللہ کی قربت ملتی ہے، تب رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، مسجدیں 10-10-12 بنی ہوئی ہیں، لیکن جاؤ تو مصلیان کی تعداد ایک ایک مسجد میں 12, 11, 10, 18, 20، ایک صف، 1.5 صف، بڑے اچھے محلے والے شریف لوگ بستے ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، سب لوگوں کے علماء پائے جاتے ہیں، تب جا کے مسجدوں میں 2 صف ہو رہی ہے۔ یہ حالت ہماری۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ جنتی لوگ پوچھیں گے، وہ جہنمی اپنے منہ سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ قرآن کے اس انداز کو بھی تو ذرا سمجھو۔ مجرم سے پوچھا جائے گا تم یہاں پہنچے کیسے؟ مجرم کہے گا نماز نہیں، اس وقت شرم آئے گی، ابھی نہیں آ رہی، اس وقت آئے گی، اور میری بات پہ یقین کرو آئے گی۔ قرآن کا ذرا منظر تو دیکھو، اللہ نے کیا بیان کیا۔ ارے جنتی لوگ اتنے بے رحم ہو جائیں گے جہنمیوں کے لیے، ایک قطرہ پانی بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا قرآن میں، سوال جنتی کر رہے ہیں جہنم میں تم پہنچے کیسے؟ اور میں یہ کہتا ہوں ممکن ہے یہ سوال کرنے والی بیوی بھی ہو کیونکہ وہ نماز پڑھتی ہے، ممکن ہے سوال کرنے والا شوہر بھی ہو، ممکن ہے سوال کرنے والے اولاد اور والدین ہی ہو،
کیونکہ سوال کرنے والا اگر ایک جنتی ہے اور دوسرا اس کا رشتہ دار مضبوط رشتے والا وہ جہنمی ہے، ممکن ہے کہ وہ سوال کرے اور پوچھے تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تم تو میرے شوہر تھے، تم تو میری بیوی تھی، تم تو میرے باپ تھے، تم تو میرے بیٹے تھے، لم نکن من المصلین، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی۔ جواب یہ اللہ نے فرمایا جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے یہ سوال جواب بند کرو، یہ جنت میں جو تمہیں قسم قسم کی نہریں ملی ہوئی ہیں، پانی اور شہد کی مختلف قسم کی نہریں ملی ہوئی ہیں، شہد کا مطالبہ نہیں، دودھ کا مطالبہ نہیں، بس یہ جو پانی ملا ہوا ہے ذرا پینے کے لیے ہی دے دو۔ جنتی کہیں گے نا نا، آج جس جنت میں آئے ہیں، جس رب کی فرما برداری کرنے کے بعد آئے ہیں، اسی رب نے حرام قرار دے دیا ہے کہ جنت کی ایک بھی چیز، ایک بھی بوند جہنمیوں کو میں دوں، مکر جائے، سیدھے مکر جائے۔ جہنمی چیختا رہ جائے گا، چلاتا رہ جائے گا، دنیا کے رشتوں کا حوالہ دیتا رہ جائے گا، تم میرے پڑوسی، تم میرے بھائی، تم میرے رشتے دار، تم میرے پارٹنر، تم میرے جاننے والے، آج ایک بوند پانی دینے سے انکار کر رہے ہو۔ جنتی کہے گا اجازت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ جنت کی ایک نعمت بھی جہنمیوں کو ملنے پائے۔ نمازوں کی بات وہ مشہور صورت یاد ہے سب کو، چھوٹی چھوٹی صورت ہے سب کو یاد ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، یاد ہے نا؟ اس میں کیا ہے؟ بولیے فویلون، کیا معنی اس کا؟ فویلون للمصلین، بربادی ہے، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اگر میں جملہ بول رہا ہوں، ایک بار سننے والا سوچ رہا ہوگا لگ رہا ہے زبان پھسل گئی مولوی صاحب کی، بے نمازیوں کے لیے بربادی، ایسا ہوگا مولانا کہہ رہے ہیں نمازیوں کے لیے بربادی، بھائی یہ زبان نہیں جس لیے سچ ہے یہ بات۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، عن صلاتهم ساہون، سہا عن کا ترجمہ اردو میں نہیں کر پاؤں گا پوری طرح سے، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو کوتاہی کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، جو چھوڑ چھاڑ کر نمازیں پڑھتے ہیں، جو نبوی طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اپنے من کے مطابق اپنے ٹائم سے نمازیں پڑھتے ہیں، جو نمازوں کو عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں، عبادت کے طور پہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے معانی اس کے اندر داخل ہیں۔ سہان، سہا یسہو سہون عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا اور ایک معنی ہوتے ہیں بھولنا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے سجدے سہو، نام سنا مسلمان اہل حدیث کو؟ سجدے سہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سجدے سہو، ابھی مسجد میں پیچھے نماز پڑھی جا رہی تھی، مسافر بھائی کی نماز پڑھائی، مغرب کی رکعت پڑھی، پیچھے کوئی چچا نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے 3 پہ سلام پھیر دی، جبکہ ان کو 4 پڑھنی تھی، وہ شاہ پڑھ رہے تھے، اب سلام پھیر دیے، بات چیت بھی ہو گئی، بعد میں ایک رکعت انہوں نے پڑھی، لیکن سجدے سہو کرنا تھا نا۔ سجدے سہو، سہا یسو سہون، اور عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں پریپوزیشن سے معنی بدلتا ہے عربی میں۔ اگر سہا فی الصلاۃ کہہ دیا جائے نماز میں غلطی کرنا، موجب الوسیط کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر فی صلہ کے ساتھ سہا آ جائے تو معنی ہوتا ہے آدمی نے انجانے میں غلطی کر دی۔ کیا غلطی؟ سجدے سہو کب ہے؟ انجانے میں، انجانے میں، انجانے میں کسی نے غلطی کر دی، اس کے لیے اسلام نے سجدے سہو بتا دیا، سجدے سہو کر دیجئے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن وہی غلطی آپ جان کے کریں، نہیں 4 رکعت کی نماز میں پڑھوں گا کہ پھر کیا سجدے سہو کر ہو جائے گی؟ نہیں، اسی لیے علماء نے موجب الوسیط کے اندر آگے لکھا ہوا ہے ان صلہ کے ساتھ سہا ان کے معنی ہوتے ہیں ترکہ عن علم،
جان بوجھ کے کسی نے اگر کسی چیز کو چھوڑ دیا لایا اور اس کو ہلکے میں لے کر چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کی اہمیت نہیں دی، اس کو امپورٹنس نہیں دیا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کو انصلا کے ساتھ بیان کیا جاتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو جان بوجھ کر علم ہونے کے بعد سب کچھ جاننے کے بعد چھوڑ رہے ہیں، اس کی اہمیت نہیں دے رہے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ میں کھل کے بتاؤں، اس میں ان نمازیوں کی بات کی جا رہی ہے، اس میں ان نمازیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، صرف جمعہ ہاں صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غفلت سے جانتے ہیں روزانہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں جانتے ہیں روزانہ پڑھنا چاہیے، لیکن صرف جمعہ پڑھا، ہفتے میں ابا نے کاٹ دیا تب پڑھا، سسرال میں چلے گئے تب پڑھا، یہ والی آفت جانتے ہیں؟ اگر اتفاق سے کسی لڑکے کی شادی دیندار گھرانے میں ہو جائے، اپنے یہاں نماز پڑھنے پڑتا ہے، جب سسرال جاتا ہے مہمانی میں گیا نا تو وہاں بھوکال بنانا ہے، سسرال میں کیا بھوکال کی ہم بھی دیندار ہیں، تو وہاں نماز پڑھتا، سسر جی کے ساتھ سالے کے ساتھ جائے گا نماز پڑھنے بچے، اور جیسے گھر میں آئے گا پھر بند۔ یہ ایک الگ ہی وبا ہے، یہ الگ ہی آفت ہے۔ بھائی دلہا لوگ سسرال میں بھوکال بنا رہے، دین کا بھوکال، اللہ یہ بےمانی ہے، بےمانی ہے۔ اپنے گھر میں بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھا دیا، ارے تم تو روزانہ نماز کرتے نہ، اسلام میں تو 4 شادی کی بتا ہے، دوسری کر لوں، بلیک میل کر دیا، بیوی کو ڈرا دیا۔ میرے بھائیوں، نماز ٹائم پہ شریعت کے مطابق اللہ رب العالمین نے جیسے کہا ہے، نبی نے جیسے بتایا ہوا، اس اپنی مرضی سے نہیں، یہ لگاؤ حافظ علی الصلاۃ، نماز وقت مقررہ پر فرض۔ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اے مسلمانوں نماز کی حفاظت کرو، نماز کو پابندی سے لگاتار پڑھو، خاص طور سے بیچ کی نماز، عصر کی نماز کی پابندی، ہر نماز کی پابندی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں آپس میں ڈسکس کرتے تھے، کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ آج فجر میں کون نہیں آیا، غائب ہے، صحابی کہتے ہیں آپس میں ہم ڈسکس کرتے تھے، لگ رہا منافق ہو گئے، اگر فجر میں غائب، عصر میں غائب، مطلب منافق ہو گئے۔ یہ صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہوتی تھی، یہ پہچان تھی، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ منافق دکھاوے میں کتنا آدمی کرتا ہے، دکھاوے اور دھکا پلیٹ مزدور کتنا کام کرے گا، دکھانے والا اور دھکے پہ کام کرنے والا وہ زیادہ دیر تک ٹکتا ہے، جو من سے کام کرتا ہے وہی ٹکتا ہے۔ نماز میں من کا لگنا ضروری ہے، دکھاوے کی چیز نہیں ہے، وہ دیر تک نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافقوں پہ یہ عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری پڑتی، کیوں؟ وہ دیکھتے تھے لائٹ کا انتظام نہیں دیکھے گا کوئی، عشاء میں کوئی نہیں دیکھے گا، اور فجر غلط میں پڑھی جا رہی ہے، صحابی بیان کرتے ہیں ایسے وقت اتنے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ ہم بغل والے کو دیکھتے تو پہچان نہیں پاتے تھے، یہ صحیح ٹائم میں فجر کا اول وقت جس پہ اہل حدیث پڑھتے ہیں نہیں۔ منافقوں نے سمجھا اچھا پھر کیا ضرورت ہے جانے کی، ہمارا تو مقصد یہ تھا نبی کو دکھانا، کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقوں پہ عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے زمانے میں یہ معیار بن گیا، جو عشاء اور فجر میں غائب ہے ہم اس کو منافق تصور کرنے لگتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر یہ معیار بنا دیا جائے، پورا گاؤں صاف، مؤذن صاحب، متولی صاحب، امام صاحب، 2-4 60 والے بیچارے بس صاف، نوجوانوں سب لوگ۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کریں۔ اگر اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اللہ کی باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، رسول کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں، آپ کہیں بھی کوئی بات کہیں، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں، آپ بات اپنے بیٹے کو کہیں، اگر بیوی آپ کی بات
سن رہی ہے لیکن کر نہیں رہی، بیٹا آپ کی بات سن رہا ہے لیکن کر نہیں رہا، عمل نہیں کر رہا، تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ ڈانٹتے ہیں کہ نہیں ڈانٹتے ہیں؟ کیوں؟ دماغ میں کیوں کیا بات آ رہی ہے؟ یہ فرضی نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، یہ فرضی نے میرا کھا رہا ہے کہہ رہا ابا ہم آپ کے تابع اور یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ یہ انسان سوچتا ہے، جبکہ آپ سانس لینے کی توفیق اسے نہیں دے رہے، صرف آپ لقمہ ذریعہ بنے، وہ اپنی قسمت کی روزی لے کے آیا، آپ ذریعہ بنے، سانس وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی لے رہا ہے، وہ اپنی قسمت کی کھا رہا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی وہ لے رہا ہے، بس اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ اپنی بیوی کی روزی کا ذریعہ بن گئے، آپ اپنی اولاد کی روزی کا ذریعہ بن گئے، لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کی اولاد آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کی محبت پہ شک کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے رشتے پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں حلال کھاؤ اور حرام چیز سے بچو، اے نوجوانوں حلال کھاؤ حرام چیز سے بچو۔ آپ نہیں مان رہے، پھر آپ کی اللہ سے محبت پر سوالیہ نشان کیوں نہ کھڑا کیا جائے؟ آپ نہیں مان رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، جوا، پانسا، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی چیز ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ، اے مسلمانوں تم اسے چھوڑ دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا۔ مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اگر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آسمان سے آواز دینے لگے اور اللہ ہی کی آواز ہم تک پہنچنے لگے، فَاجْتَنِبُوهُ، اے لوگوں اس کو چھوڑ دو، کیا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اس وقت بھی وہ لوگ نہیں مانیں گے جو دجال بنیں گے، ایمان والے مانیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیں وہ آواز سننے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب والے ہم ہیں۔ میرے نبی نے بتایا اے مسلمانوں یہ قرآن اور اس کی ہر آیت اللہ کی جانب سے ہے، محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم نے جب کہہ دیا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم نے نبی کو اللہ کا نبی مان لیا، پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ میرا نبی جب بھی کہے گا الف لام میم یہ اللہ کی بات ہے ہمیں ماننا ہوگا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اے ایمان والو یہ گندی چیز چھوڑ دو، یہ شیطان کی چیز چھوڑ دو، تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بات ہے، چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں جب شراب حرام نہیں ہوا تھا، اس نقطے پہ غور کرو میرے بھائیوں، نماز زیادہ ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ایمان والو نماز کے قریب نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جان لو کہ منہ سے کہہ کیا رہے ہو۔ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا تو کیا کرنا ہے؟ اب نشیڑی آدمی سوچ لے نہیں، دیکھو اللہ نے کہا نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا، مطلب یہ کہ نشہ کرتے رہو نماز چھوڑ دو، یہ مطلب اس کا کہ نشہ کرتے رہو نماز چھوڑ دو، یہ مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو نشہ چھوڑتے رہو، نشہ چھوڑو دھیرے دھیرے عادت بن گئی اور نماز کے قریب آؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں اور یہی ذہنیت ہے، میں بتا رہا ہوں آج ہمارے زمانے میں اس ذہنیت کے لوگ کیا کہتے ہیں، جب کہو کہ نماز پڑھو تو محلے کے کسی ایک آدمی کو نگاہ میں رکھتے ہیں جو نمازی بھی ہے داڑھی بھی رکھے اور اس کی کوئی انسانی غلطی کو جانتے ہیں، اچھا نماز پڑھے تو فلاں نے پڑھا تھا، یہ کٹھا ان کے مارے ہیں، ان کے 1 لاکھ بےمانی کیے ہیں، بیٹے وقت شادی میں جہیز لیے ہیں، وہ یہ فلاں کام کر رہے ہیں، اپنی جوانی میں اتنی بےمانی کیے ہیں، تو نماز میں کیا پڑھا؟ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ ان کو کہو نماز پڑھو تو وہ نمازیوں کی غلطی بتاتے ہیں، ان کے گناہ بتاتے ہیں، پڑھیں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ مجھے ایسا لگتا ہے ہر گاؤں میں ہے، ایسے لوگ ہر گاؤں میں ہیں کہ جب جیسے آپ کہو گے نماز پڑھو وہ نمازیوں کی غلطی بتائے، جیسے آپ کو داڑھی رکھو وہ داڑھی والوں کی غلطی بتائے، جیسے آپ کو زکات دو وہ کہے گا دکھاوے کے لیے اپنا لیبل بنانے، اسی طرح کی نیکی کرنے والوں کی غلطیاں گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں اسے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جو نہ تو نیکی کرتے ہیں
اور جو نیکی کرتے ہیں ان پر تہمت لگانے والے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اگر اسلامی سلطنت کو کوڑے مارے جائیں اور اس نیکی کو نہ کرنے کی وجہ سے جو الگ سے تعزیری سزا ہونی چاہے وہ الگ ملے گی. کتنی بڑی جرأت ہے ان کی زبان سے شیطان بول رہا ہے کہ خود تو وہ نیکی نہیں کرتے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اوپر انگلی رکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں ہاں میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں بےمانی بھی کرتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں حرام کام بھی کرتے ہیں حرام چیزیں بھی کھاتے ہیں, لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں تھا. جس کی ہم نے مثال کہی تھی وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں. ہمارے لیے وہ تو آئیڈیل ہے جو تمام گناہوں سے پاک تھے اور نماز پابندی سے پڑھتے تھے. ہمارے لیے صحابہ کرام میں آ رہے ہیں جو صحابہ کرام نے شراب کے حرام ہونے کے بعد اپنے گھروں سے ایسے شراب کو پھینکا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگا. وہ آئیڈیل تھے. ان کو کہو مثال میں کہ ہاں صحابہ تھے. اور حدیثیں پڑھو تو آج کے نشیڑیوں کی عادت سمجھ میں آتی ہے. صحابہ کو دیکھو کیا معیار ہے, کیا صحابہ کا معیار ہے. صحابی حضرت طلحہ ہیں, غالباً اس میں حضرت انس بھی تھے, بیان فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی شراب کی اور سب لوگ پی رہے تھے. صحابی کہتے میں پلا رہا تھا بھر بھر کے. ادھر کسی نے آ کے آواز دی, حضرت انس صحابی, ادھر کسی نے آواز دی, اے اللہ کے نبی کے جانثاروں میں مسلمانوں ان الخمر قد حرم, آج سے شراب حرام قرار دے دی گئی. اعلان کر رہے مدینے. صحابی کہتے ہیں کسی کے منہ میں جام لگا ہوا, کوئی اٹھانے کو تیار ہے, میں نکالنے کو تیار ہوں, کوئی پینے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے, ادھر کان میں صرف آواز پہنچتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے نشہ حرام ہو گیا. صحابہ نے اپنے منہ سے وہ چیز پھینک دی, اس نے وہ منہ میں لیا ہوا لقمہ گرا دیا اور شراب کے مٹکوں کو اٹھا کر ایسے مدینے کی گلیوں میں پھینکا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہوئی ہے, یہ بھی ایسے شراب بہ رہا تھا. مثال ان کی دو کہ ہاں قرآن ہم نے پڑھا, فجتنبوہ ہمیں معلوم ہو گیا, نبی کی حدیث معلوم ہو گئی, اب ہم بھی صحابہ کی طرح آج سے چھوڑ دیں گے. مثال ان کی دینی تھی تو آج کے لوگوں کی ہم مثال دے کے چھٹکارا حاصل کریں اور سمجھتے ہیں اچھا. اور پھر کہتے بھی لوگ ارے ہمارے مولوی صاحب سمجھا ہوا ہے, ان کے دادا ان کے پاپا ابو سب کو ہم نے ایک کر کے رکھ دیا, اب دوبارہ ہمت نہ آئے بھی کہیں ہم سے نماز پڑھو. ایسے لوگ جانتے ہیں آپ, ان کے منہ سے شیطان بول رہا ہے, یہ نہیں بول رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہہ کے آ رہے ہیں, معلوم نہیں کس لیول کی گمراہی میں جا چکے ہیں. میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں, آج مسلمان شراب کے اڈوں پہ لائنیں لگائے ہوئے, شراب کے اڈوں تک اگر پہنچ رہی ہے کہ رشتے دار دیکھ لیں گے بے عزتی ہو جائے گی تو گانجا ٹھوک کے پی رہا ہے, چپکے چپکے اندھیرے میں پی رہا ہے. اور گاؤں کے جوانوں کی تو حالت اور بھی بدتر ہے, شہر سے چھٹی منانے آئے یا گاجا پی رہے. اچھا پیسہ کما کے آئے اس لیے اماں بھی ابا بھی نہیں بول پا رہے کہ بھیا عشاء سے پہلے ہی گھر پہ آ جاؤ, 12 بجے 1 بجے رات کا گھوم رہے, بول دیں گے تو پیسہ دینا بند. یہ ماحول ہے. باپ کو ڈرایا, اماں کو ڈرایا, اور اللہ رب العالمین کی کھلی بغاوت کر رہے ہیں. سینہ ٹھوک کے مسلمان ہیں, سال میں جلسہ ہو گیا تو سینہ ٹھوک کے سنیں گے بھی, سننے جائیں لیکن عمل دنیا میں. پوائنٹ نمبر 5, آج کی اس کتاب میں آخری بات ہماری ماں اور بہنوں سے ہے. اسلام جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کو بھی اسلام نے گائیڈ لائن دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بہترین عورت, اللہ کے نبی کی بیوی, اللہ کے نبی کی بیویاں, ان بہترین اور پاکیزہ عورتوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہیے, اپنی بیٹیوں سے کہیے, صحابہ کرام کی بیویوں سے کہیے. نساء المؤمنین اس وقت کون تھے؟ صحابیات. صحابہ کرام کی بیویوں سے کہیے کہ اپنے سر پہ اور اپنے گریبانوں پہ دوپٹے ڈال کے رکھا کریں. کھلا ہوا سر عورت کا اگر ہو تو وہ مسلمان عورت کا سر مسلمان عورت کی گریبان نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فائدہ بتایا, اے مسلمانوں
اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور صحابیات کو یہ حکم دے دیجئے. اس کے پیچھے حکمت یہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ نبی کی گھر والی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ حضرت ابو بکر کی بیوی ہے، یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ عمر کی بیٹی ہے، یہ عثمان کے گھر والی ہے، یہ حضرت علی کی گھر والی ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی گھر والی ہے. صحابہ کرام کی بیویوں اور بیٹیوں تمام لوگوں کی فیملی پہچان لی جائے گی پردے کے ذریعے سے. فلا یؤذین، پھر کسی کافر کی ہمت نہیں ہوگی تمہاری عورتوں کو چھیڑے. یہ حکمت اللہ نے دی. میرے بھائیوں یہ حکمت تو ہے لیکن ہمارے لیے عبادت. ہماری ماں اور بہنوں غور سے سنو، اگر آپ پردہ کر رہی ہو نیت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور اللہ نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا، اللہ نے نبی کی بیٹیوں کو کہا، صحابیات کو کہا، اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی منشا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ہے، اس لیے ہم پردہ کر رہی ہیں. ہم پاک ہیں، ہم صاف ہیں، ہم سیف ہیں، ہماری عزت ہے، ہم غلط نہیں ہیں، ہمارا دل صاف ہے، ہماری نیت صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم پردہ اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے. اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب دے گا. اس عبادت سے آج ہمارے خواتین محروم ہیں. آج مسلمان محلوں کی، مسلمان گاؤں کی عورتوں کی کتنی جگہزائی ہو رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. رکشے دیکھ لیجئے، چاہے بیٹری رکشے ہوں، گاڑیاں دیکھ لیجئے، یہ رکشے چلانے والے بھی پیسہ کمانے کے لیے 3 کی جگہ پہ 6 بٹھانے والے اس میں بٹھاتے. ان کو کیا لینا دینا یہ مولانا صاحب کی بیوی ہے، ان کو کیا لینا دینا یہ حافظ جی کی بیوی ہے، ان کو کیا لینا دینا یہ میرے رکشے پہ بیٹھنے والی عورت مسجد کے متولی کے گھرانے کی ہے، یہ فلاں چودھری صاحب کے گھر کی ہے، یہ فلاں انصاری صاحب کے گھر کی ہے، یہ فلاں دیندار کے گھرانے سے ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو بس اپنے کرائے سے مطلب ہے اور سواری سے مطلب ہے، اور ان کو اس سے بھی لینا دینا نہیں کہ اس کے بغل میں بیٹھنے والا مرد ہے کہ عورت ہے. ان کو اس سے بھی لینا دینا نہیں کہ ان کے بغل میں بیٹھنے والا مرد مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. ان کو اس سے بھی لینا دینا نہیں کہ ان کے بغل میں بیٹھنے والا وہ مرد جوان ہے کہ بوڑھا ہے کہ بچہ ہے. او میری ماں اور بہنوں اللہ کی قسم ہے اپنی عزت و آبرو کو داؤں پہ نہ لگاؤ. اگر تمہیں اپنی عزت و آبرو کی فکر نہیں تو کم سے کم امت محمدیہ کی عزت و آبرو کی فکر کر لو. تمہاری بے پردگی کی وجہ سے، تمہاری بے حیائی کی وجہ سے، تمہاری اسی گندی حرکت کی وجہ سے میرے نبی کا پیارا دین بدنام ہو رہا ہے، میرے نبی کا اسلام بدنام ہو رہا ہے، میرے نبی کا قرآن بدنام ہو رہا ہے. کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کی گھر کی عورتیں کیسے بے حیا گھوم رہی ہیں. میرا اسلام تو کہتا ہے کہ کوئی عورت آپ اس گاؤں سے بدنام پور تک بھی جانا ہو بغیر محرم کے نہیں جا سکتی ہے. کتنی عورتیں جا رہی ہیں؟ آج عورتیں یہ سوچ لیتی ہیں کہ چلو اکیلے نہیں جا رہے ہیں، پڑوسن کو لے لیا، 2 کو لے لیا، 3 کو لے لیا، اب ہم جا سکتے ہیں، ہم سیف ہو گئے. اگر اسلام سے دیکھا جائے علماء کرام سے پوچھئے اگر 100 عورتیں بھی اکٹھی ہو جائیں ان میں کوئی مرد نہ ہو اللہ کی قسم ان کا سفر حرام سفر ہوگا. وہ الگ ہے کہ کچھ علماء نے گنجائش نکالی ہے کہ اگر کئی عورتیں ہیں تو جا سکتی ہیں، اس میں اجازت ہے، لیکن شریعت سے اس کی اجازت دلائل سے نہیں مل رہی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں محرم ہونا چاہیے، اور شدت دیکھیے میرے نبی کی. ایک صحابی ہے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کا اعلان ہو گیا، جنگ میں چلنا. صحابہ کا جذبہ. آج تو ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی مسجد میں اذان دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا، ہم نہیں آتے. صحابہ کو میدان جنگ میں جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے جہاں جان جانے کی 100% چانس ہے، اور مال کے ساتھ بھی جانا، اپنی سواری کے ساتھ بھی جانا، جو کچھ ہے لے کے جانا ہے. صحابی اعلان جنگ ہو گیا، نبی کا فرمان، نبی کے منادی نے اعلان کر دی اے مسلمانوں جنگ میں نکلو، میرے نبی کا فرمان ہے. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اجازت مانگنے لگے کیونکہ صحابی کو حدیث معلوم تھی. صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی جنگ کا اعلان ہو گیا، میں جنگ کرنے جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ اے اللہ کے نبی میری بیوی حج پہ نکلنا چاہتی ہے، حج بازار کرنے، میلہ
ससुराल, नानी के घर नहीं, हज करने जाना चाहती है, आए अल्लाह के नबी मैं शशोपज में हूं, मैं जंग करने के लिए आपके साथ जाऊं या फिर अपनी बीवी की सुरक्षा के लिए अपनी बीवी का महरम बनके मैं उसके साथ हज पे जाऊं, उसका सफर हलाल करूं उसके साथ जाकर या आपके साथ जाऊं? मेरे नबी का फरमान सुनो मुसलमानों, अपने घर की औरतों को इस हदीस पाक को सुनाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जाओ अपने घर वापस चले जाओ और अपनी बीवी के साथ जाके हज करो। जंग में न जाओ, जबकि जंग में जाना जरूरी था। जंग में जाना सहाबी की ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है, तकाजा भी है। अफराद कम है, सहाबा कम है, जंगजू कम है, सिपाही कम है, फिर भी नबी फरमाने नहीं जाओ। इस्लाम के हुक्म की पासदारी होनी चाहिए। जंग तो हम अल्लाह के भरोसे जीतते हैं। आप इससे अंदाजा कर लीजिए, अकेले जो औरतें बाजारों में बलरामपुर तुलसीपुर घूमती हैं, कितनी बड़ी गलती कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि औरतें गलत है, जो चौराहे पे जा रही है वो गलत रिश्ते ही में है, नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा, लेकिन इससे इनकार भी नहीं है। वाकयात कहीं ऐसे हो चुके हैं, बेचारे मर्द हजरात भरोसा करके कमा रहे हैं और बीवियां पैसे के साथ इज्जत भी लुटा रही हैं, अमानत में खयानत भी कर रही हैं। अल्लाह के यहाँ कुछ बात है। इसलिए मुसलमानों, अपनी घर की औरतों से पर्दा करवाओ, वो नहीं कर रही, करवाओ, फोकस करो, फोर्स डालो, जबरदस्ती करो। और ये अल्लाह का दीन है। इस दीन के लिए अल्लाह ने तो कुरान में एक फार्मूला दिया, वला ताखुजुकुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह के दीन में किसी पर रहम नहीं खाना चाहिए। जो चीजें जरूरी है करवाओ, नहीं मान रही है एक बार कहो, दो बार कहो। और उलमा को देखिए, किताबें तो पढ़िए। उलमा कहते हैं अगर किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ रही, उसको हक है कि तलाक दे दे, हक है कि तलाक दे दे। बेनमाजी पर्दा नहीं करे, हक है कि तलाक दे। बड़ा संगीन मसला है। ये 5 पॉइंट्स हमने आपके सामने बयान किए। अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो, तावीज़ गंदे बाबाओं से दूर हो, और नमाज की पाबंदी हो, और नशा की चीज़ों से दूर हो, और ख़वातीन को पर्दा करने के लिए अपने घरों में तालीम दें, बेदारी लाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जैसा कि मुझे इशारा मिला, मैंने आपके सामने रखी बात, अल्लाह ताला कही गई बातों को कबूल फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक दे।